السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ معروف شاعر منیر نیازی کا شعر ہے، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ عمران خان کی فتح دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے، وہ تمام تر آزمائش مشکلات کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ خان صاحب پھانسی کا پھندا چومنے کو تیار ہیں، لیکن حکمرانوں کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ یہی رسم شبیری ہے۔ آج کا دن بہت ہنگامہ خیز ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ کے پی کے علاوہ پورا پاکستان سیل کر دیا گیا۔ اب تک بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینرز نظر آ رہے ہیں۔ شہباز حکومت اپنے بچاؤ کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب کشمکش کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ فوج عمران خان کو حفاظتی تحویل میں لے لے گی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ فوج عمران خان کو گرفتار کر کے اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتی ہے تاکہ وکلاء، پارٹی رہنما اور سوشل میڈیا اور عالمی میڈیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے۔ ان تمام اہم ایشوز پر بات کریں گے دوستو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج 26 جولائی ہے اور جمعے کا دن۔ تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے، پرامن احتجاج کی۔ احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاریاں کل سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اب بھی ملک بھر سے ہنگاموں اور احتجاج کی خبریں آ رہی ہیں۔ دعا کریں آج کا دن خیریت سے گزر جائے۔ عمران خان کی فتح قریب ہے۔ اتنی ناکام اور غیر مقبول حکومت پاکستان میں کبھی نہیں آئی۔ جن چند لوگوں نے، پٹواریوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے بھی تھے، وہ بھی آج پچھتا رہے ہیں اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے تھے، ہم سے غلطی ہوئی، جو آپ کو یوتھ یہ کہتے رہے، آپ مہان ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق فوج نے عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا اور کسی وقت بھی خان کو اڈیالہ جیل سے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کہا یہ جائے گا کہ خان صاحب کی حفاظت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ اڈیالہ جیل پر دہشت گرد حملے کا خطرہ ہے۔ بہرحال یہ حکومت کا ایک حربہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہے۔ کیسے 25 کروڑ آبادی اور ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے بھی غدار کہا جاتا ہے۔ عمران خان نے موجودہ بحران سے نکلنے کا ایک فارمولہ دے دیا اور وہ ہے نئے انتخابات۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ اب کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، دھاندلی زدہ الیکشن قبول نہیں، نئے غیر جانبدار شفاف الیکشن کرا دو، جو رزلٹ آیا قوم قبول کر لے گی، وہ بھی مانیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ پہلا آسان راستہ تو یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج کا پھر سے اعلان کر دیا جائے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے تو پھر نئے انتخابات کرا دیے جائیں۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ عدالتوں سے فیصلے عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں۔ پٹواری رو رہے ہیں کہ عدالتیں عمران خان سے مل گئی ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں موجودہ سیٹ اپ کا حامی کون کون ہے، کون چاہتا ہے اسے ایکسٹینشن ملے، قوم کو سب پتہ ہے۔ حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ دوست ممالک ناراض ہیں، چین کا قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آئی ایم ایف کے غلام بن گئے ہیں، 6 ارب ڈالر کے لیے ملک کو گروی رکھ دیا ہے۔ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے بنائے ایٹمی ہتھیار خطرے میں ہے، ریاست خطرے میں ہے، ملک دیوالیہ ہونے اور ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان سب کی ذمہ دار یہ شہباز حکومت ہے جس کی کارکردگی صفر ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کو سرخی پاؤڈر سے فرصت نہیں مل رہی۔ عوام کا حال کون پوچھے گا؟ بس عوام کی خدمت کی جعلی ویڈیوز بنا کر بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ان کی نالائکی کی خبریں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ میں نے چند دن پہلے ہی خبر دی تھی کہ برطانیہ میں موجود تحریک انصاف کی لابی امریکہ کی طرف برطانوی سے عمران خان کی حمایت میں ایک جو قرارداد ہے وہ منظور کرانے کی کوشش کری ہے، جس میں اسے کامیابی ملی ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور برطانیہ میں بھی عمران خان کی حمایت میں جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بہت بری خبر ہے۔
برطانوی پارلیمان کے ہاؤس آف لارڈز میں بھی پاکستان سے متعلق سماعت کے دوران عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، جس میں 22 سے زائد اراکین نے شرکت کی۔ ہاؤس آف لارڈز کے اراکین نے عمران خان کی غیر قانونی قید کے موضوع پر گفتگو کی۔ اس میں برطانیہ کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 22 سے زائد ارکان پارلیمان نے شرکت کی تھی۔ اس اجلاس کا اہتمام لیبر پارٹی کے رکن پارلیمان ناز شاہ نے کیا تھا۔ عمران خان کی گرفتاری عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔